شب عید الفطر، مسلمان گھرانوں کے بچے خوشیاں منا رہے ہیں. صبح عید ہونے والی ہے، نئے کپڑے پہنیں گے، عیدگاہ کو جائیں گے، طرح طرح کی تیاریاں چل رہی ہیں. اور دونوں جہاں کے آقا و مولا رسول پاک سرور عالم کا گھر ہے، شہزادی کونین کا گھر ہے کہ عبادت میں لگی ہوئی ہے، ذکر میں لگی ہوئی ہے، دن رات عبادت کرتی ہے. سیدہ فاطمہ رات گزر گئی، کوئی تیاری نہیں بچوں کے لیے، نہ کپڑے لائے گئے، نہ لباس بنوایا گیا. بچے آ کر بیٹھ گئے، دیکھتے ہیں تو باہر معلوم پڑتا ہے کسی تیاری ہوگی. گھر میں آ کر کہا کہ اماں جان ہمارے کپڑے نہیں آئے ابھی تک، ہمارا لباس نہیں آیا، ہمیں بھی کپڑے چاہیے، ہمیں بھی لباس چاہیے. کل مدینے کے بچے نئے نئے کپڑے پہنیں گے، اچھے اچھے کپڑے پہنیں گے، اور ان کو جائیں گے نماز پڑھنے کے لیے، تو ہمیں بھی کپڑے چاہیے. ضد کرنا شروع کر دی. سیدہ بی بی فاطمہ نے ہاتھ اٹھائے کہ مولا آج تک فاطمہ نے اپنے لیے کچھ نہیں مانگا، آج تک کسی چیز کا سوال نہ کیا. بابا نے کہہ دیا کہ فاطمہ صبر کرنا، دنیا کی مصیبتیں برداشت کرنا. باندی مانگنے جاتی ہے، چکی پیستے پیستے ہاتھوں میں چھالے آ گئے تھے، پانی بھرتے بھرتے گٹھے پڑ گئے تھے. علی سے دیکھا نہ گیا، کہا کہ دیکھو تمہارے بابا کونین کے والی، کونین کے سلطان، کئی غلام آئے ہیں، کئی کنیزیں آئی ہیں، سب کو دے رہے ہیں، سب میں تقسیم کر رہے ہیں. جا کر ایک کنیز لے کر آ لو، ایک نوکر لے کر آ لو، تمہارے کام کرنے کے لیے سہولت ہوگی. جھاڑو دیتی ہیں تو کپڑے میلے ہو جاتے ہیں. چکی پیستے پیستے جو ہے گٹھے پڑ گئے انگلیوں کو. شہزادی کونین گئی، جا کر دیکھا غلاموں کو، لونڈیوں کو تقسیم کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے درمیان. ہمت نہیں ہوئی، واپس چلی آئی. حضور کی نظر پڑ گئی، صاحبزادی آ کر چلی گئی. تمام تقسیم ہونے کے بعد مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کاشانہ فاطمہ پر تشریف لے گئے. کہا کیا بات ہے بیٹی، آپ آئی تھی اور آ کر چلی گئی، کیا شان تھی سیدہ فاطمہ کی. ام المومنین سرکار بی بی عائشہ صدیقہ سلام اللہ تعالی علیہ بیان کرتی ہیں، جب سیدہ فاطمہ رسول اللہ کے کمرے میں داخل ہوتی، حجرہ مصطفیٰ میں آتی، دونوں جہاں کا آقا و مولا فاطمہ کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو جاتا. رسول اللہ فاطمہ کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے، پیشانی فاطمہ کو بوسہ دے کر اپنے بستر مبارک پر بٹھاتے. خدا کی قسم مصطفیٰ نہیں، فاطمہ وہ ہے، مصطفیٰ کے اٹھنے سے پوری کائنات اٹھ جائے گی، وہ فاطمہ کی شان. اور جب آقا جاتے، سیدہ فاطمہ کھڑی ہوتی اور آقا کے دست مبارک کو بوسہ دیتی اور بستر مبارک صحیح صاف کر کے آپ کی خدمت میں پیش کرتی. رسول اللہ نے کہا فاطمہ کیا بات ہے، کیوں آنا ہوا تھا؟ عرض کیا بابا جان میں نہیں آئی تھی اپنی طرف سے، علی نے کہا تھا، علی نے بھیجایا تھا. کہا کیا بات ہے؟ کہا علی مرتضیٰ نے کیا رسول اللہ کام کرتے کرتے ہاتھوں پر چھالے، پانی بھرتے بھرتے گٹھے پڑ گئے، جھاڑو دیتے تو کپڑے پورے خراب ہو جاتے ہیں، مٹی پڑ جاتی ہے. میں نے کہا تھا کہ کوئی لونڈی، کوئی کام کرنے والا، کوئی غلام لے کر آ لو دربار نبوت سے، تاکہ گھر کے کاموں میں آسانی ہو. حضور پاک نے کہا کہ فاطمہ اگر تم چاہو تو میں تمہیں لونڈی، غلام، کنیز دے سکتا ہوں، گھر کے کام کرنے کے لیے نوکر دے سکتا ہوں. اگر تم چاہو تو میں اس سے اچھی چیز بھی تمہیں بتاؤں جو تمہاری آخرت میں کام آئے. یہ نوکر، یہ غلام تو یہ دنیا کے کام آئیں گے، اگر تم چاہتی ہو تو اس سے اچھی چیز بتاؤ. کہا بابا جان مجھے دنیا کی چیز نہیں چاہیے، آخرت کی چیز بتائیے. آپ جسے اچھا کہہ رہے ہیں وہ بتائیے بابا. یہ غلام نہیں چاہیے، نوکر نہیں چاہیے، کام کرنے والے نہیں چاہیے، آپ اس سے اچھی چیز دینا چاہتے ہیں وہ دیجیے. آقا نے فرمایا سیدہ فاطمہ
جب بستر پر جاؤ آرام کرنے کے لیے، تھکی ماندی ہو دن بھر کام کرتے ہوئے، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر کہنا، یہ تمہارے لیے ایک غلام نوکر کنیز سے بھی بہتر ہے کہ اللہ کے پاس اس کا اجر ملنے والا ہے۔ دیکھیے کیا تعلیم دیا خان نے، بتا رہے صاحبزادے کو مانگنے گئی تھی غلام و کنیز، دے کے آ رہے ہیں اللہ کا ذکر۔ آج تک تسبیح فاطمہ کہتے ہیں پورے لوگ، ہر فجر کے بعد، ہر عصر کے بعد پورے مسلمان پڑھتے ہیں 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ۔ ان کے صدقے میں پوری امت کو دی گئی یہ چیز، یہ پڑھو، یہ دنیا کی دولت اور نعمتوں سے افضل و اعلیٰ ہے۔ وہ شہزادی ہے کون ہے؟ وہ فاطمہ الزہرا۔ ہاتھ اٹھاتی ہے، کہا مولا اپنے لیے کچھ نہ مانگا، آج بچے ضد کر رہے ہیں، کل عید کا دن ہے، ان کو پہننے کے لیے کپڑے چاہیے، اب تو ہی ہے جو ان کی آرزو پوری کرنے والا ہے۔ رو رہی تھی کہ مولا اسباب بنا دے شہزادوں کے کپڑے آ جائیں۔ اسی مسلح پر سو گئی، رات گزر گئی، صبح فجر ہوئی، فجر کے بعد دستک ہوتی ہے دروازے پر، شہزادی نے پوچھا کون ہے جو کہ صبح آیا ہے؟ آواز آئی سیدہ اہل بیت کا درزی ہوں، حسن و حسین کے لیے جوڑے لے کر آیا، کپڑے لے کر آیا۔ پردے کے پیچھے سے کپڑے لے لیے، دیکھا ایک سبز رنگ کا جبہ ہے، ایک سرخ رنگ کا جبہ ہے۔ حسن مشتبہ کو پہنایا، حسین شہید دشت کربلا کو پہنایا، دونوں شہزادے نیا لباس پہن کر خوشی خوشی اپنے نانا کے ساتھ عیدگاہ چلے گئے۔ نماز عید ہوئی، تمام صحابہ سے ملاقات کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ کے گھر تشریف لائے، گھر میں آ کر بیٹھے اور کہا فاطمہ جانتی ہو حسنین کریمین کے لیے کپڑے کہاں سے آئے؟ کہا بابا جان وہ جو لانے والا تھا اس نے کہا اہل بیت کا درزی ہوں، سینے والا کپڑے اہل بیت کے، میں نے سمجھا آپ ہی نے بھیجایا ہوگا، آپ ہی نے نمازوں کے لیے بنوائے ہوں گے اور اہل بیت کے درزی کے ہاتھوں آپ نے بھیجایا۔ کہا فاطمہ وہ اہل بیت کا درزی کوئی انسان نہیں تھا، وہ جبریل امی تھے، رب نے جنت سے لباس بھیجایا ہے دونوں کے لیے۔ کیا شان، لباس بھی آ رہا ہے طرف سے، جنت سے آ رہا ہے، جبریل امی لا کر پیش کر رہے ہیں۔ کون ہے جو دنیا میں رہ کر جنت کے کپڑے پہنے سوائے میرے آقا حسن و حسین؟ یہ شان اللہ نے عطا فرمائی۔